ماش کی دال، اے لاسٹ ریسیپی جس میں بہت کم مسالے ڈلتے ہیں، ذائقہ ایسا کہ آپ کو آپ کا بچپن یاد آ جائے، دیسی گھی میں بنی ہر دانہ الگ الگ۔ ویلکم ٹو مسالہ ساگا ویئر ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری۔ اور یہ دال کی ریسیپی مجھے بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ریسیپی۔ یہ 1 کپ ماش کی دال ہے، دھلی ہوئی، جسے ارد کی دال بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کم از کم 1 ٹی اسپون نمک ڈال کے، اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے رب کر لیں، اور یہ والا پانی اس کا گرا دیں، اور 2 سے 3 دفعہ پانی سے اس کو اچھی طرح سے دھو لیں جب تک پانی کلیئر نہ ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے بہت زیادہ کلاؤڈی ہے، اس کو ہم گرا دیتے ہیں۔ اس کا پانی 3 سے 4 دفعہ گرا دیا ہے، اور اب یہ دیکھیں کتنا کلیئر ہو گیا۔ اس کو آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اب بھگو دیتے ہیں۔ اس دال کو زیادہ دیر بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے بہت ہے۔ دال بھگوئے ہوئے 45 منٹ ہو گئے، اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پانی جو ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اور اس میں نیا پانی ایڈ کریں گے۔ پانی پھینک دیا، اس میں دال ایڈ کر دیتے ہیں دیگچی میں۔ اب اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ دال جو ہے وہ بھیگ جائے، اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا۔ دال کے اوپر یہ جو جھاگ آ رہی ہے اس کو آپ اتار لیں۔ اب اس پوائنٹ پہ اس میں نمک ڈال دیں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ میں یہاں تقریباً آدھی چمچ نمک اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس میں 1 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں، اور آنچ ہلکی کر کے اس کو اب ہم دم پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ ہلکی آنچ پہ 30 سے 40 منٹ تک پکتی رہے گی۔ دال کو پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، اور اس کا پانی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ پانی اس میں ابھی بھی ہے، اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں، کٹی ہوئی لال مرچ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ابھی بھی پانی ہے، اور دال جو ہے وہ پھولنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کو ابھی بھی ڈھک کے 10 منٹ بعد دوبارہ چیک کریں گے۔ اب 10 منٹ اور گزر چکے ہیں، اس کا ہم ڈھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اس میں پانی ابھی بھی ہے، اور آنچ ہم تھوڑی سی ہلکی کر دیتے ہیں، اور دال کو چیک کر لیتے ہیں کہ دال گل گئی ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دال اچھی سی گل چکی ہے۔ اب اس کے دوبارہ ڈھک کے پانی خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اسے مزید 10 منٹ ہو گئے ہیں، ڈھکن اٹھا کے چیک کرتے ہیں۔ اب پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اور دال جو ہے وہ بالکل پک کے تیار ہے۔ اب ہم اس کا تڑکا تیار کرتے ہیں۔ تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے 2 سے 3 ٹیبل سپون گھی۔ یہاں پہ میں دیسی گھی لے رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو اس میں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ گھی تھوڑا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہینگ، بالکل ذرا سی 1 چٹکی کے قریب یا 1/4 چمچ چائے کا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم تقریباً 1/4 چمچ زیرہ ڈال دیں گے، بلکہ اس کو تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں، 1 چٹکی اور اس کے ساتھ 1/4 چمچ اجوائن، اور ساتھ ہی 3 ثابت لال مرچ، اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آدھی میڈیم سائز کی پیاز، باریک کٹی ہوئی۔ پیاز آہستہ آہستہ براؤن ہو رہا ہے،
جتنی دیر پیاز براؤن ہو رہا ہے ہم دال کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے. اس پوائنٹ پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ادرک بھی ایڈ کر دیں تاکہ ادرک کا بھی جو فلیور ہے وہ تڑکے کے اندر آ جائے. تڑکا بالکل تیار ہے. اس کی آپ گارنشنگ کر لیں کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ اور تھوڑی سی گرین چلیز. میرے پاس ریڈ چلی تھی، میں نے اس میں ریڈ چلی ڈالی ہے. آپ کے پاس گرین چلی ہو تو آپ اس میں گرین چلی ایڈ کریں. مزیدار ماش کی دال بن کے تیار ہے. یہ میرا خیال 3 سے 4 لوگوں کے لیے بہت ہوگی. اس کو آپ گرما گرم روٹی یا تندوری نان کے ساتھ کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی. نیکسٹ ویک کسی اور ریسیپی کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.